خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب میں گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے بر صغیر کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ کو قلم بند کیا ہے، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ۔ مصنفین ہیں ڈومینک لیپیئر اور لیری کولنز۔ جی یہ کتاب ہمیں سیدھا 1947 کے ان آپ کہہ سکتی ہیں ہنگامہ خیز مہینوں میں لے جاتی ہیں جب ہندوستان آزاد ہوا اور تقسیم بھی ہوا۔ ہمارے پاس اس کتاب کا ایک تفصیلی خلاصہ ہے، تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس کے اہم ابواب کو دیکھیں اور سمجھیں کہ آخر اس وقت ہوا کیا تھا۔ بالکل، اور یہ کتاب دیکھیں صرف واقعات کی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ اس کی جو اصل خوبصورتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بڑے سیاسی فیصلوں کو عام انسانوں کی کہانیوں سے جوڑتی ہے۔ اچھا۔ آپ گاندھی، نہرو، جناح، ماؤنٹ بیٹن جیسے بڑے نام تو سنتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان لاکھوں لوگوں کی امیدیں، ان کے خوف، وہ سب بھی محسوس کرتے ہیں جن کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ تو آئیے اس کتاب کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں آزادی اور تقسیم کے اس پیچیدہ کہانی کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ شروعات کرتے ہیں پہلے باب سے۔ عنوان ہے ایک تاریخ ساز فیصلہ، ہندوستان سے برطانیہ کا انخلا۔ یہ ہمیں 1940 کی دہائی کے شروع میں لے جاتا ہے۔ کیا ماحول تھا اس وقت؟ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم نے پوری دنیا کو بدل دیا تھا، اور برطانیہ بھی اس کے اثرات سے ظاہر محفوظ نہیں تھا۔ ہندوستان میں خاص طور پر 1943 کا جو بنگال کا قحط تھا، اس نے برطانوی راج پر بڑے سوال کھڑے کر دیے تھے۔ اور قوم پرستی کی لہر تو پہلے سے ہی تھی، وہ اب بہت تیز ہو چکی تھی۔ سیاسی میدان میں دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف انڈین نیشنل کانگریس، گاندھی نہرو کی قیادت میں، جو ایک متحدہ ہندوستان چاہتے تھے، جی، اور دوسری طرف مسلم لیگ، جناح صاحب کی قیادت میں، جو مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن یعنی پاکستان کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اور ان دونوں کے درمیان جو خلیج تھی وہ بس بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اور اسی دوران برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت آ گئی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، 1945 میں وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اعلان تو کر دیا تھا کہ جون 1948 تک اقتدار منتقل کر دیا جائے گا، لیکن ہندوستان کے حالات وہ اتنی تیزی سے بگڑ رہے تھے، سیاسی تعطل تھا، کشیدگی بڑھ رہی تھی کہ انہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ اچھا۔ اصل میں برطانیہ جنگ کے بعد معاشی اور سیاسی طور پر کافی کمزور ہو چکا تھا۔ ان کے لیے اتنی بڑی اور آپ کہیں بے چین نوآبادی کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، تو انہیں لگا کہ بھائی جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ اچھا، تو یہ صرف آزادی دینے کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے حالات سے مجبور ہو کر جلدی نکلنے کی کوشش بھی تھی۔ اسی لیے پھر ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا گیا۔ بالکل بالکل، لارڈ ویول جو پہلے وائس رائے تھے، ان کی کوششیں ایک طرح سے ناکام ہو رہی تھیں۔ کانگریس اور لیگ کسی بات پر متفق ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اسی لیے لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن کو فروری 1947 میں ہندوستان بھیجا گیا، ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ کہ یہ کام جلد از جلد مکمل کرنا ہے۔ اور یہ ہمیں سیدھا دوسرے باب تک لے آتا ہے، وہ شخص جس نے ہندوستان کو تقسیم کیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کلیدی کردار۔ وہ آئے تو تھے جون 1948 کی ڈیڈ لائن کے ساتھ، لیکن انہوں نے آ کر کیا کیا پھر؟ ماؤنٹ بیٹن جب مارچ 1947 میں ہندوستان پہنچے تو کتاب کے مطابق انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ حالات ان کی توقع سے کہیں زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ۔ اچھا۔ سیاسی قیادت مکمل طور پر بٹی ہوئی تھی، فرقہ وارانہ فسادات کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلا رہا تھا۔ انہیں یہ لگا کہ اگر جون 1948 تک انتظار کیا نا تو شاید پورا ملک خانہ جنگی کی آگ میں جل جائے گا۔ تو انہوں نے تاریخ آگے کر دی۔ یہ تو بہت ہی بڑا فیصلہ تھا۔ 10 مہینے پہلے کر دی جائے۔ 10 مہینے پہلے؟ جی، ان کا خیال تھا کہ جلد فیصلہ کرنے سے شاید مزید خون خرابے سے بچا جا سکے، اور اسی دوران کانگریس جو فوری آزادی چاہتی تھی اور مسلم لیگ جو پاکستان چاہتی تھی، ان کے متضاد مطالبات کے درمیان کوئی درمیانی راہ نکالنا بالکل ناممکن نظر آ گیا تھا۔ تو آخرکار ماؤنٹ بیٹن اس نتیجے پر پہنچے کہ تقسیم ہی واحد قابل عمل حل ہے، چاہے وہ کتنا ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو۔ لیکن تقسیم کی لکیر کھینچنا وہ کیسے ہوا؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے، خاص طور پہ وہ سر سرل ریڈکلف والا معاملہ؟ ہاں، یہ کہانی کا ایک اور حیران کن اور کافی افسوسناک پہلو ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ جو سرحد بندی کا کام تھا نا، یہ سر سرل ریڈکلف کو سونپا گیا۔ وہ ایک قابل وکیل تو تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہیں ہندوستان کا، یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے جغرافیے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ کوئی تجربہ نہیں تھا، اور وقت کتنا دیا گیا؟ یہی تو اصل بات ہے۔
انہیں صرف 5 ہفتے دیے گئے، صرف 5 ہفتے، پنجاب اور بنگال جیسے گنجان آباد اور انتہائی پیچیدہ صوبوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ صرف 5 ہفتے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ کتاب کچھ بتاتی ہے کہ اتنا ناتجربہ کار شخص کیوں چنا گیا اور اتنی جلدی کیوں مچائی گئی؟ کتاب اشارہ دیتی ہے کہ شاید ماؤنٹ بیٹن کی جو ٹائم لائن تھی وہ اتنی سخت تھی کہ کسی ایسے شخص کو لانا جو پہلے سے ہندوستان کے معاملات میں آپ کہیں الجھا ہوا نہ ہو، زیادہ آسان سمجھا گیا۔ ایک غیر جانبدار شخص چاہیے تھا۔ غیر جانبدار۔ جی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ریڈکلف نے بس نقشوں پر لکیریں کھینچ دی، ایسی لکیریں جو لاکھوں لوگوں کے گھروں، ان کے کھیتوں، ان کی برادریوں کے بیچ سے گزر گئیں۔ اس جلد بازی اور زمینی حقائق سے ناواقفیت نے اصل میں تباہی کے بیج بو دیے۔ ماؤنٹ بیٹن شاید تاریخ کا دھارا بدلنا چاہتے تھے، لیکن کتاب یہ بھی دکھاتی ہے کہ وہ خود بھی ان تیزی سے بگڑتے حالات کے ایک طرح سے قیدی بن گئے تھے، اور ان کے فیصلوں کی جو انسانی قیمت تھی وہ بہت بہت بھاری ثابت ہوئی۔ تو ماؤنٹ بیٹن کے اس فیصلے نے وقت کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ ہم سیدھا اس تاریخ ساز آدھی رات کے لمحے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرا باب، آزادی کی صبح 15 اگست 1947۔ کتاب اس لمحے کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کیا جذبات تھے؟ یہ امید اور اندیشے کا ایک ملا جلا لمحہ تھا۔ ایک طرف صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف تقسیم کا گہرا سایہ بھی ساتھ تھا۔ 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب دہلی میں جواہر لال نہرو نے اپنی وہ مشہور زمانہ تقریر کی، ٹرائسٹ ود ڈیسٹنی۔ جی ہاں، ٹرائسٹ ود ڈیسٹنی۔ کتاب ان کے الفاظ کی طاقت اور اس لمحے کی جو تاریخی اہمیت ہے اسے بہت اچھی طرح اجاگر کرتی ہے۔ ایک قوم کا اپنی تقدیر سے کیا گیا وعدہ۔ لیکن گاندھی جی کہاں تھے اس جشن میں؟ وہ تو آزادی کی جدوجہد کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ یہی تو بات ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ کتاب اس تضاد کو بہت نمایاں کرتی ہے۔ مہاتما گاندھی، جنہوں نے ساری زندگی اس آزادی کے لیے جدوجہد کی، وہ دہلی کے جشن سے بہت دور تھے۔ وہ کلکتہ میں تھے۔ کلکتہ میں؟ کیوں؟ وہ وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو ہولناک فسادات ہو رہے تھے انہیں روکنے کے لیے بھوک ہڑتال پر تھے اور دعا کر رہے تھے۔ کتاب کے مطابق ان کا دل اس خون خرابے پر بالکل ٹوٹا ہوا تھا جو آزادی کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ تقسیم کے سخت خلاف تھے۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا تضاد ہے۔ ایک طرف آزادی کا اتنا بڑا جشن، دوسری طرف اس کی قیمت پر گاندھی جی کا ماتم۔ اچھا، کتاب محمد علی جناح کے نقطہ نظر کو کیسے پیش کرتی ہے اس موقع پر؟ جناح صاحب کے لیے یقیناً پاکستان کا قیام ایک خواب کی تعبیر تھی، ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ وہ بھی اس تشدد سے جو اس نئی ریاست کی پیدائش کے ساتھ جڑا ہوا تھا کافی پریشان تھے۔ تو ایک طرف نہرو کی تقریر تھی جو مستقبل کی امید دلا رہی تھی، وہیں گاندھی کی کلکتہ میں موجودگی اس آزادی کی بھاری قیمت کی یاد دلا رہی تھی۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی وہی آزادی تھی جس کا خواب دیکھا گیا تھا؟ اور یہ قیمت کتنی بھاری تھی اس کا اندازہ ہمیں چوتھے باب سے ہوتا ہے۔ تقسیم کا المیہ، فرقہ وارانہ تشدد اور بڑے پیمانے پر ہجرت۔ یہ باب تو یقیناً بہت مشکل ہوگا پڑھنے میں۔ کتاب اس ہولناکی کو کیسے بیان کرتی ہے؟ جی، یہ باب پڑھنا واقعی آسان نہیں ہے۔ کتاب بہت تفصیل سے بتاتی ہے کہ جیسے ہی ریڈکلف لائن کا اعلان ہوا، خاص طور پر پنجاب اور بنگال میں جیسے آگ لگ گئی۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان جو صدیوں پرانی رنجشیں تھیں وہ اچانک ایک وحشیانہ تشدد میں بدل گئیں۔ شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں ہر طرف قتل عام شروع ہو گیا۔ اور وہ ٹرینوں کا ذکر؟ ہاں، کتاب میں بھوت ٹرینوں کا ذکر ہے۔ ایسی ٹرینیں جو سرحد پار سے آتیں تو ان میں مسافروں کی جگہ صرف لاشیں بھری ہوتی تھیں۔ بہت ہی خوفناک منظر کشی ہے۔ یا اللہ! اور ہجرت؟ لوگ گھر بار چھوڑ کر نکلے، اس کا پیمانہ کیا تھا؟ ناقابل تصور۔ ایک اندازہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور شاید سب سے المناک ہجرتوں میں سے ایک تھی۔ 1.5 کروڑ لوگ؟ جی، مسلمان نئے بننے والے پاکستان کی طرف بھاگ رہے تھے، ہندو اور سکھ ہندوستان کی طرف۔ یہ سفر پیدل تھا، بیل گاڑیوں پر تھا، ٹرینوں کی چھتوں پر تھا، اور راستے میں بھوک، پیاس، بیماریاں اور اوپر سے بلوائیوں کے حملے۔
کتاب میں ایسی دل دہلا دینے والی ذاتی کہانیاں بھری پڑی ہیں۔ خاندان بچھڑ گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتوں پر تشدد ہوا۔ ایک لڑکی کی کہانیاں ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے پورے خاندان کو قتل ہوتے دیکھا۔ یہ سب سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کتاب میں اس اندھیرے میں کوئی امید کی کرن بھی نظر آتی ہے؟ ہاں، کچھ ہیں۔ اس اندھیرے میں بھی انسانیت کی کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ کتاب ایسے واقعات بھی بیان کرتی ہے جہاں لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے دوسرے مذہب کے پڑوسیوں کو بچایا۔ لیکن مجموعی تصویر جو ہے وہ ایک ناقابل بیان المیہ کی ہے۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ صرف سرحدوں کی تقسیم نہیں تھی، یہ دلوں کی تقسیم تھی، یہ انسانیت کی تقسیم تھی۔ اور اس کے اثرات تو آج تک ہیں۔ بالکل، وہ فرقہ وارانہ کشیدگی، وہ باہمی عدم اعتماد، اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں وہی ہیں۔ یہ باب ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ سیاسی فیصلوں کی انسانی قیمت کیا ہو سکتی ہے، کتنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس المیہ کے چند مہینوں بعد ہی ایک اور بہت بڑا سانیہ ہوا ہندوستان میں، جس کا ذکر 5ویں باب میں ہے: مہاتما گاندھی کا قتل، ایک قوم سوگوار۔ جی، تقسیم کے بعد بھی گاندھی جی مسلسل امن قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ دلی میں تھے، فسادات روکنے کے لیے بھوک ہڑتائیں بھی کر چکے تھے اور ہندو مسلم اتحاد پر بہت زور دے رہے تھے۔ اور وہ پاکستان کے واجبات دلوانے کے حق میں بھی تھے؟ جی ہاں، وہ پاکستان کو اس کا جو مالی حصہ بنتا تھا وہ دلوانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ سے کچھ ہندو انتہا پسند ان سے سخت ناراض تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جی ہندوؤں کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک نے، افسوس، ہاں، ناتھورام گوڈسے۔ 30 جنوری 1948 کو جب گاندھی جی دلی کے برلا ہاؤس میں شام کی دعائیہ تقریب کے لیے جا رہے تھے، گوڈسے نے آگے بڑھ کر انہیں گولی مار دی۔ کتاب اس لمحے کی تفصیل، گاندھی جی کے آخری الفاظ "ہے رام" اور اس کے بعد پورے ملک پر جو ایک شدید صدمہ اور سوگ طاری ہوا، اسے بیان کرتی ہے۔ ایسا لگا جیسے ایک نوزائیدہ قوم اچانک یتیم ہو گئی ہو۔ ایک قوم جو پہلے ہی تقسیم کے اتنے گہرے زخموں سے چور تھی، اس کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا؟ بہت بڑا، نہ صرف جذباتی طور پر بلکہ سیاسی طور پر بھی ایک بڑا دھچکا تھا۔ لیکن کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ گاندھی جی کا جسمانی طور پر تو خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کی جو میراث تھی، ان کا جو فلسفہ تھا، اہنسا یعنی عدم تشدد، ستیہ گرہ یعنی حق کی تلاش اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام، وہ زندہ رہا۔ اور وہ نہ صرف ہندوستان کے لیے ایک طرح سے رہنما اصول بنا، بلکہ آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر سے لے کر نیلسن منڈیلا تک بہت سی شہری حقوق کی تحریکوں کے لیے وہ مشعل راہ ثابت ہوا۔ گاندھی جی کے جانے کے بعد اب نئی قوموں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ 6واں باب اسی مشکل سفر کے بارے میں ہے، ایک نئی قوم کے چیلنجز، ہندوستان اور پاکستان کی تعمیر۔ کیا چیلنجز تھے ان کے سامنے؟ بہت سے ہوں گے یقیناً۔ چیلنجز کا ایک پہاڑ تھا، صحیح معنوں میں۔ ایک طرف تقسیم کی تباہی، لاکھوں پناہ گزین جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، سرکاری خزانہ تقریباً خالی، اور ایک نو آبادیاتی انتظامی ڈھانچہ جسے اب ایک جمہوری نظام میں بدلنا تھا۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، کیونکہ ماخذ میں پاکستان کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں ہے، تو نہرو حکومت کے سامنے سب سے پہلا کام تو یہی تھا کہ پاکستان سے آنے والے لاکھوں ہندو اور سکھ پناہ گزینوں کو کسی طرح بسایا جائے اور ملک میں امن و امان قائم کیا جائے۔ اور وہ سینکڑوں چھوٹی بڑی شاہی ریاستیں بھی تو تھیں، ان کا کیا بنا؟ وہ کیسے ہندوستان کا حصہ بنے؟ جی، یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ کس طرح سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اپنی سیاسی بصیرت اور مضبوط ارادے سے تقریباً 565 ریاستوں کو انڈین یونین میں ضم کیا۔ یہ ہندوستان کے اتحاد کے لیے ایک انتہائی اہم قدم تھا۔ واقعی۔ اس کے علاوہ ملک میں ذات پات کا نظام تھا، غربت تھی، ناخواندگی تھی، یہ سب سماجی مسائل تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر ایک آئین بنانا تھا جو اتنے متنوع ملک کو، مختلف زبانوں، مذاہب، ثقافتوں والے ملک کو متحد رکھ سکے۔ اور معیشت کا کیا حال تھا؟ اسے کیسے پٹری پر لایا گیا؟ نہرو نے مخلوط معیشت کا راستہ اپنایا، یعنی بڑے بڑے منصوبے، ڈیم، صنعتی کارخانے، یہ سرکاری شعبے کے تحت لگائے گئے، اور ساتھ ہی زرعی اصلاحات کی کوششیں بھی ہوئیں۔ کتاب اس دور کی ایک تصویر کشی کرتی ہے کہ کس طرح اتنی افراتفری اور محدود وسائل کے باوجود ایک نئی قوم کی بنیادیں رکھنے کا عزم بہت مضبوط تھا،
اور 1950 میں جو آئین نافذ ہوا، جس میں جمہوریت، سیکولرزم اور مساوات جیسے اصول شامل تھے، وہ اسی عزم کا ایک طرح سے عکاس تھا۔ تو یہ سب کچھ واقعی صفر سے شروع کرنے جیسا تھا، ایک بہت بہت بڑا کام۔ اچھا، اب آتے ہیں آخری باب پر، جد و جہد آزادی کی یاد، میراث اور اسباب۔ کتاب آخر میں کیا نتیجہ اخذ کرتی ہے؟ اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ باب ایک طرح سے پورے سفر کا خلاصہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 1947 صرف برطانوی راج کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت طویل جدوجہد کا نتیجہ تھا جس میں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی۔ اس کی جو میراث ہے وہ کافی پیچیدہ ہے۔ پیچیدہ کہاں سے؟ اس میں ایک طرف سامراج کے خلاف مزاحمت کی کہانی ہے، تو دوسری طرف مختلف گروہوں میں پہلے اتحاد اور پھر ٹوٹنے کا دکھ بھی ہے۔ دو قوموں کا جنم ہے، اور پھر گاندھی، نہرو، جناح جیسے بڑے رہنماؤں کے نظریات کا اثر بھی ہے۔ یہ سب ملا جلا ہے۔ اور کیا اس سے کوئی ایسے سبق ملتے ہیں جو آج کے دور میں بھی اہم ہوں؟ بالکل، کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے۔ شاید سب سے بڑا سبق فرقہ واریت اور عدم رواداری کے خطرات ہیں۔ تقسیم کے دوران جو فسادات ہوئے وہ ایک بھیانک یاد دہانی ہے۔ صحیح۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ متنوع معاشروں میں ہم آہنگی اور بقائے باہمی کتنی اہم ہے۔ تیسرا، بڑے پیمانے پر جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، بے گھر ہوتے ہیں، تو اس سے جو انسانی بحران پیدا ہوتا ہے اس سے کیسے نمٹا جائے۔ اور چوتھا، یہ سمجھنا کہ سیاسی فیصلوں کے کتنے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو اس تاریخ کو یاد رکھنا صرف ماضی کو جاننا نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کا پیغام یہی ہے کہ اسے یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان اقدار کو سمجھیں جن کے لیے جد و جہد کی گئی تھی، انصاف، مساوات، انسانی وقار، تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور کوشش کریں کہ مستقبل میں ان سے بچ سکیں۔ یہ صرف ہندوستان یا پاکستان کی کہانی نہیں ہے، یہ آزادی، قومیت اور شناخت کی ایک عالمگیر کہانی ہے جس کے سبق آج بھی دنیا بھر میں بہت متعلقہ ہیں۔ کا کردار اور وہ وقت کی دوڑ، آزادی کی وہ ملی جلی خوشی، تقسیم کا وہ ناقابل بیان المیہ، گاندھی جی کا قتل، اور پھر نئی قوموں کی تعمیر کے وہ کٹھن چیلنجز۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ کتاب ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے اور جس پر شاید سب کو غور کرنا چاہیے، 1947 کی وہ جو انسانی قیمت تھی اور اس دور کے رہنماؤں کے وہ پیچیدہ فیصلے، جیسا کہ لیپیر اور کولنز نے اتنی تفصیل سے دکھایا ہے، وہ آج کے دور میں قومیت، سرحدوں اور مفاہمت کے بارے میں ہمارے اپنے تصورات کو کیسے چیلنج کرتے ہیں۔ کیا ہم نے واقعی تاریخ سے کچھ سیکھا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس گہرے اور فکر انگیز جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔